تم بہترین امت بنائے گئے ہو فخر کے لیے نہیں، شیخی کے لیے نہیں، اپنی عزت کے مظاہرے کے لیے نہیں، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو چونکہ تمہیں تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اگر تم تمام انسانوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہو، اسلام کا تعارف کرا رہے ہو تو تم بہترین امت ہو، اور اگر اسلام کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہو اور غیروں کو نہیں بتا رہے ہو تو تم بدترین امت ہو۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف، بھلائی کی بات کہو، حق کی بات کہو، سچی بات کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو، کھل کر کہو، بغیر لجلجاہٹ کے کہو، بغیر ہچکچاہٹ کے کہو، حاکم سے کہو، محکوم سے کہو، پارلیمنٹیرین سے کہو، ججز سے کہو، پولیس سے کہو، فوجیوں سے کہو، تمام انسانوں تک بات پہنچاؤ، سچی بات پہنچاؤ۔ جس دن تم یہ کام کرو گے سب بیدار ہو جائیں گے۔ مجھ سے کہا گیا کہ تعلیمی بیداری پر بات کیجئے، ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے۔ اب اگر تعلیمی بیداری یہاں سے نہیں شروع ہو رہی ہے، لعنت ہو ایسی تعلیم پر، لعنت ہو ایسی تعلیم پر جس تعلیم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے افراد تیار نہ ہو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے افراد تیار نہ ہو، ابو عبیدہ جیسے افراد، خالد بن الولید جیسے افراد، سعد بن ابی وقاص جیسے افراد جنہوں نے اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کا بھی خاتمہ کیا اور پرشین امپائر کا بھی خاتمہ کیا، پوری دنیا کو تہذیب عطا کی، علم عطا کیا، ادب عطا کیا، اخلاق عطا کیے، وہ جب تک ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے افراد کسی قوم میں پیدا نہیں ہوں گے، ایسی قوم مردود ہوگی، ذلیل ہوگی، شدر ہوگی، بے حیثیت ہوگی، روندی جائے گی، اس کی ماب لنچنگ ہوگی، اس کی نمائندگی صفر ہوتی چلی جائے گی، یہ بے حیثیت ہوگی۔ اللہ نے صاف فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمع دے گا۔ اور یہ نہیں کرو گے نا تو منہ میں زبان نہیں رہے گی، آنکھوں میں نور نہیں رہے گا، دل تمہارا ڈر سے دھڑکے گا اور تمہارا دماغ شرک سے معمور ہوگا۔ یہ سارے جو حالات ہیں ملک میں یہ اس لیے ہے کہ دعوت انبیاء چھوڑ دی گئی، دعوت نبی کو چھوڑ دیا گیا، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، فاتحانہ طریقہ تھا، معلمانہ تھا، مربیانہ تھا، مقابلے کا تھا، اسے چھوڑ دیا گیا۔ آج جو جاہل جپٹ مشرک ملحد مردود ہے ان کے سامنے آپ لجاتے ہو، ان کے سامنے ڈرتے ہو، ان کو اس لیے چھوڑتے ہو تاکہ تم زندہ رہ سکو، تمہاری جمعیت رہے، تمہارا دارالعلوم رہے، تمہارے مدرسے رہیں۔ خاک ہو ایسے اداروں پر اگر تم نے پوری قوت کے ساتھ وہ والا راستہ اختیار نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ کمزور مت پڑنا، بزدل مت ہونا، رنجیدہ مت ہونا، غمگین مت ہونا، تم بالا تر رہو گے، بالا دست رہو گے، بلند تر رہو گے اگر مومن رہو گے، اگر مومن۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر ہم بالا تر اور بالا دست نہیں ہیں تو قرآن کی زبان میں ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ کہتا مومن رہو گے، ہوگے تو بالا تر ہوگے، الاعلون کا لفظ بولا گیا ہے، تو ہم بالا تر کیوں نہیں؟ اب میں بتاؤں آپ کو، ایک تو وہ بات ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑا گیا، صحابہ کا طریقہ چھوڑا گیا، آل بیت کا طریقہ چھوڑا گیا، اور دوسری وجہ معلوم کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی صوفی صاحب، کوئی پیر، کوئی ملا، کوئی فقیر، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے جس کی بات قطعی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، مت جھگڑنا، فَتَفْشَلُوا، پر تم پسپا ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے،
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کی ہوا ہندوستان میں اکھڑ گئی کہ نہیں؟ مسلمانوں کے جھگڑوں نے انہیں ذلیل کر دیا کہ نہیں؟ ناکامی ان کے سر پہ مسلط ہو گئی کہ نہیں؟ 3000 سال سے جو دلت تھے آج وہ پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، آج وہ جج بھی ہیں، پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، وکیل ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن آپ کی نمائندگی بس برائے نام ہے، دکھانے کے لیے، تماشے کے لیے، جوکروں کا ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، مت جھگڑنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں میں مت بٹنا، پارٹیوں میں، جتھوں میں، جماعتوں میں، جمعیتوں میں اور مختلف حلقوں میں مت بٹنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آپ کا گاؤں بٹا ہوا ہے، آپ کا قبیلہ بٹا ہوا ہے، آپ کی جماعت بٹی ہوئی ہے، تو پھر طے ہے، خدا کی قسم کو اللہ کی طرف سے طے ہے کہ سوائے نامرادی اور ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ فیصلہ کرو۔ جامعہ حسینیہ بڑا خوبصورت نام ہے۔ سب سے پہلے تو سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جن کے بارے میں کہنے والے نے بالکل سچ کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، صحیح کہا تھا۔ ایک نسبت ہی حضرت حسین کی طرف ہے، وہی اصل ہے، اسی نسبت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام ان کے والد نے حسین رکھا، اسی نسبت سے حسین احمد، یعنی احمد تو رسول کا نام ہے، اب احمد کے حسین۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ایک ایسے مجاہد تھے، کیسے عبقری تھے، کیسے جینیس تھے، ایک ایسے اللہ والے، شب بیدار اور دل میں حریت اور آزادی کی جد و جہد کرنے والے، اپنے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں سخت وقت گزارنے والے، اور اس کے بعد پھر یہاں تشریف لانے والے۔ 1919 میں تو جمعیت کا قیام ہو گیا تھا، 1920 میں شیخ الہند کا کہنا تھا کہ پورے ہندوستان کے لیے ایک عمارت ہونی چاہیے، ایک امیر ہو ہمارا، بغیر امیر کے ہماری زندگی درست نہیں ہے۔ کاش کے لوگ اس وقت مان لیتے تو اس ملک میں جمعیت العلماء کی حکومت ہوتی، امیر ہوتا۔ اور سن 47 سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ بات ہے 19 اور 20 کی، لیکن لوگ اندھے ہیں، لوگ بہرے ہیں، نہ نبی کی بات سنتے ہیں، نہ نبی کے جانشینوں کی بات سنتے ہیں، اس لیے مارے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں۔ آج میں خادم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی گود میں مجھے 3 سال کی عمر میں دیا گیا، اور حضرت نے مجھے اپنی محبت اور پیار دیا، اور میرے دادا حضرت سید یوسف حسینی کے گھر میں حضرت کا مظفر نگر میں قیام رہتا تھا، اور میرے نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں لکھنؤ میں حضرت مدنی کا قیام رہتا تھا۔ میرے دادا بھی اور میرے نانا بھی دونوں مولانا حسین احمد مدنی کے عاشق زار تھے، وفادار تھے، جانثار تھے۔ لیکن وہ لوگ ہیں صحیح مدنی جو آقا مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگا دیں۔ اور جس دن یہ ہوگا، میں مونگیر میں تھا اور اس کے بعد ارریہ میں تھا، وہاں پر ایک سوامی جی دلی سے تشریف لائے تھے، انہوں نے تقریر میں اعتراف کیا کہ لا الہ الا اللہ برحق ہے، قرآن برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور میں نے ان کے سامنے پھر 1 گھنٹہ تقریر کی اور یہ بتایا کہ اسلام ہے جو اصلاً سناتن دھرم ہے، جس کو تم نے سناتن دھرم کہہ دیا، وہ اسلام ہے۔ اگر سناتن دھرم پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے بغیر چارہ کار نہیں، اور اسلام کا مطلب ہے ایشور کو ماننا، پرمیشور کو ماننا، اللہ کی ماننا، اور مالک کی ماننا، اور خالق کی ماننا۔ تو وہ سنت، وہ مہنت، وہ سوامی مسلسل ایجاب میں سر ہلاتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں؟ کہا کہ بالکل مانتا ہوں۔
اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں پورے ملک کے سنت اور مہنت میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مسئلے میں، اور میں ہر جگہ ان کے بڑے بڑے مجمعوں میں تقریر کر کے یہ کہتا ہوں کہ سناتن دھرم وہ ہے جس کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اسلام ہے۔ قرآن میں اسے اسلام کہا گیا، آپ کے ہاں اسے سناتن دھرم کہا گیا۔ آئیے توحید پر اتفاق کیجئے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ ان سے پہلے جو بھی پیغمبر آئے، بڑا مقام تھا رام چندر جی کا، بڑا مقام تھا کرشن جی کا، بڑا مقام تھا گوتم بدھا کا، ایک مقام تھا جناب گرو نانک کا، اور اسی طرح بہت سے اللہ کے بندے گزرے، ریفارمنگ کا کام کیا، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری کتاب جو سب کے لیے ہے وہ قرآن ہے، آخری ڈیوائن لا اسلامی شریعت، اسلامی شریعت میں لفظ وہ بولو جو دنیا سمجھے۔ ڈیوائن لا، اللہ کا قانون، بھگوان کا قانون، بلکہ یوں کہ یہ پرمیشور کا جو قانون ہے وہ آخری کتاب قرآن میں ہے۔ جس دن قرآن پر عمل ہوگا صحیح آزادی ملک کو حاصل ہوگی، فرقے واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، نہ مسلمانوں میں فرقے واریت قبول کی جائے گی، نہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان فرقے واریت قبول کی جائے گی۔ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے فرقے واریت کو ہم پیروں تلے رون دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے پوری طاقت سے، تمام اہل مذاہب کو لے کر اور اتحاد امت اور اتحاد ملت کے ساتھ۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔